آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، میں آپ کا بڑا فین ہوں. آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جتنے بھی ہمارے انقلابی لیڈرز ہیں، اگر آپ ان کو ایک ان سینس لے لیں تو وہ ہمارے ہمیشہ چھوٹے صوبوں سے اور ڈپرائیوڈ صوبوں سے آئے ہیں. تو اس دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا گیا ہے وہ ایم سوری ٹو سے ایک پنجاب کے پولیٹیشین کی طرف سے کیا گیا ہے. تو ان کی پاسٹ کی ہسٹری دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس پریشر کو سسٹین کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یا وہ وہی پرانی پھر سے اپنی ڈیل شیل کر کے پھر نکل جائیں گے؟ تو پلیز ان کی آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اور ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، میاں صاحب کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، کیا وہ اس بار ریل ڈیموکریٹک بننے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اوکے جی، پہلے تو یہ کہ میں آپ کو بتا دوں، میرا اپنا ماننا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، جس کے بزنس انٹرسٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں، جس کے سیاسی انٹرسٹ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے. یہ میں آپ کو عمومی اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس آپس کی لڑائی کے اندر کہیں پر آپ کو کوئی اصول بنتا ہوا یا بگڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو سیاستدانوں کی تاریخ ہے، سیاستدانوں کو پنپنے کے لیے ایک موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے. ان کی نشوونما کے لیے، پولیٹیکل کلچر کی نشوونما کے لیے ایک موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے. آپ کو ایک سپاہی کی تربیت کے لیے ایک موافق ماحول فراہم کرنا پڑتا ہے. بزنس کو بڑھوتی دینے کے لیے موافق ماحول فراہم کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ اس ماحول کے اندر ہر چھٹے سال جو ہے، اگر ہر تیسرے سال نہیں، آپ بحرانی کیفیت پیدا کر دیں اور تباہی و بربادی لے ہیں، تو کیا اس کلچر نے پنپنا ہے؟ تو پھر ایک ظاہر ہے مارا ماری کا، افراتفری کا، نفسا نفسی کا ایک کلچر پیدا ہو جاتا ہے. یہ کوئی ریولوشنری ان میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ظاہر جو ایلیٹ ہے انہوں نے کیا ریولوشنری ہونا، تو وہ پرانے ویسے ریولوشنریز جو ہیں وہ اور ہی بریڈ تھے. مطلب آپ اگر ان کی زندگی دیکھیں، اگر آپ ان کے افکار پڑھیں اور سنیں، تو وہ اور لوگ تھے. رہن سہن ان کا دیکھیں، انٹرسٹ دیکھیں، اور لوگ تھے. پچھلے دنوں کوئی صاحب جو ہیں مجھے بتا رہے تھے جی کہ ہمیں پتہ ہے صحافت کیسے ہوتی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ اچھے بزنس مین ہیں، آپ نے ماشاءاللہ کافی کما لیا ہے، تو آپ بزنس کے اوپر فوکس کیا کریں. ہمیں نہیں بتائیں کہ اچھی صحافت کیا ہوتی ہے. اس کے اوپر تھوڑے سے وہ ناراض ہو گئے، لیکن میں بات ان کو صحیح بتا رہا تھا. تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ریولوشن کیا ہوتا ہے. ہم نے ریولوشنز کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، قریب سے اگر نہیں بھی دیکھا ہوا تو بڑے قریب سے پڑھا ہوا ہے ان کو. تو یہ ریولوشنری نہیں ہے، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ڈیل شیل کر کے نکلا جا سکے. اب حالات اس نہج پہ چلے گئے ہیں کہ اونٹ نے کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہی ہے، اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا. یہ حبس جو طاری ہوا تھا پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، کچھ ہو رہا ہے اندر خانے، نہیں ہو رہا، کوئی داؤ مارے جا رہے ہیں، کوئی فرنٹ پہ کچھ ہو رہا ہے، وہ حبس جو ہے وہ ختم ہو گیا. میرے خیال میں اس میں پارلیمنٹیرینز کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اور زبیر ایکس گورنر جو ہیں ان کی میٹنگ جنرل باجوہ کے ساتھ، اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس نے اس حبس کو خود سے ختم کر دیا، اپنے ہاتھ سے اس کو پنکچر کیا. تو میرے خیال میں جمہوری لیڈر کوئی بڑھنے گا یا نہیں بڑھنے گا، لیکن یہ معاملہ اس طرح نہیں چل سکتا جیسا چلے گا. کسی نہ کسی طرف یہ ریزالو ہو ہی جائے گا. طلعت بھائی، میرا ایک آرگومنٹ ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جو فیصل آباد میں طلال چودھری کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ لڑائی دونوں فریقوں کی پہلے تھی. لیکن میرا آرگومنٹ یہ ہے، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ طلال صاحب نے فون کیا ہو تو وہ فون کا ڈیٹا سی پی او کے ذریعے، سی پی او لاہور کے ذریعے کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ لیک کیا ہو اور وہ بیچ میں سے فائدہ اٹھا گیا ہو. طلال چودھری صاحب کا جو یہ معاملہ چل رہا ہے، کیا یہ واقعتاً ان پہ حملہ ہوا ہے؟ اور یہ رات کے اتنے لیٹ پہر میں کون سی تنظیم سازی ہوتی ہے، اور ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ بھی نہیں ہے؟ کیا اس پہ آپ اپنا موقف دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. طلال چودھری کے معاملے کے اوپر میں نے کوئی ویسے توجہ نہیں دی، لیکن یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. اب محض اگر یہ خبر بن گئی ہے تو پھر اس کے اوپر اگر ذاتی معاملہ ہے تو پھر ان کو کہہ دینا چاہیے ٹویٹ کے ذریعے یا بیان کے ذریعے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہتا. تو پھر باقی جو لوگ بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، ان کا اپنا ظرف ہے. لیکن بالکل طلال چودھری کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تفصیل کے ساتھ کہ ہوا تو ہوا کیا ہے. لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں کہ جب یہ ایشوز
اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ عمران خان کے گرد گھومے یا کسی اور کے گرد گھومے تو یہ تمام حضرات جو تھے یہ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوتے تھے. تو طلال چودھری کو بالکل وضاحت دینی چاہیے کہ بھی معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میرا کوئی اس کے اندر انٹرسٹ ہے, یہ تو آپ سوال نہ پوچھتے تھے میں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کرنا تھا, بیکاز آئی بلیو کہ ترجیحات میں یہ بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال اٹھایا تو بالکل ان کو وضاحت اس کی کرنی چاہیے. نہیں کریں گے تو یہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. السلام علیکم طلعت صاحب. آج کل کافی جرنلسٹ لگے ہوئے ہیں نواز شریف کا ڈبل فیس دکھانے کے, جی اس نے یہاں پہ یہ کیا, پلیٹس نے یہ کر دیا. ان کی زبان پر لکوا کیوں پڑ جاتا ہے جب یہ مشرف کی بات کرتے ہوئے کہ وہ کورٹ سے کس طرح باہر چلا گیا. یہ تو ہم تو سمجھتے صرف نواز شریف کے بیٹے بہت شاطر ہیں, ہمارے فوجیوں کے بیٹے تو اس سے بھی شاطر ہیں. تو ہمیں تو ٹریننگ ان سے لینی چاہیے کہ یار ہاؤ ٹو کنورٹ $70,000 into 70 million. That's a real good business. 1-1.5 ہفتے سے نواز شریف کی تقریر کے بعد ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ملک میں, اور دوسرا اس کے بعد ملاقاتوں کی لیکس آنا شروع ہو گئی, جس میں سب سے بڑی لیکس آپ کا اور ہمارا پلیٹ فارم تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو خطرہ ہو کہ کچھ اور بھی پیزا جیسے لیکس آ سکتے ہیں. آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ طلعت صاحب میرا سوال یہی ہے, آپ اپنی رائے دیجئے گا کہ عاصم سلیم باجوہ کے خلاف ابھی ایک ایلیگیشن لگا ہے, تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ وہ اپنا ریزائن کرتے؟ ان کے لیے اچھا موقع تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سیاستدان صرف چور ہوتے ہیں, فوج میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو وہ اپنا کلیئر کرتے, ایلیگیشن کو کلیئر کرتے, پھر عہدے پہ آ جاتے. جی ہاں بالکل, صحافیوں کو مامور کیا جاتا ہے اور وہ یہ کام خاص کرتے ہیں, ہدایت جاری کی جاتی ہے, ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پرانی تھیریاں جو ہے نا وہ پڑھ کے بوسیدہ کتابوں میں سے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اتنا ہی آسان کام ہے کہ آپ 4 کتابیں پڑھ لیں یا آپ نے کسی جگہ پر معلومات کے بہاؤ کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے تو آپ ایک میڈیا ایکسپرٹ بن گئے. یہ ایک تصور لوگوں کا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ معلومات کا ہونا اور معلومات کی مارکیٹ کو سمجھنا 2 مختلف چیزیں ہیں. 9/11 کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 9/11 کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا, ان کے پاس معلومات تھیں. اگر آپ کانسپیریسی تھیری کو ہٹا دیں تو معلومات کو پروسیس نہیں کر پائے, اس کی صحیح اسیسمنٹ نہیں کر پائے. تو معلومات کا ہونا اور بات ہے, چیزوں کو چلوا دینا اور بات ہے, لیکن مسائل جو میڈیا مارکیٹ کے ہیں ان کے ڈائنامکس کو سمجھنا اور بات ہے. تو یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایشو ریز کریں گے تو وہ ایشو پیچھے چلا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. وہ ایشو اپنی جگہ پر قائم رہے گا, اور اب تو وہ ایک سیاسی حوالہ بن چکا ہے جو بار بار تقاریر کے اندر آتا ہے. تو یہ جانے کا نہیں ہے. تو اس کو بھجوانے کے لیے آپ ایشو ریز کرتے رہیں گے, وہ ایشوز ہیڈ لائن گریب کرتے رہیں گے, لیکن ایشو جائے گا نہیں. میرا نہیں خیال بہرحال کہ یہ تمام جو بحث چل رہی ہے سیاسی طور پہ اس کا تعلق جو ہے وہ عاصم باجوہ کے کیس سے ہے. جوڑ لیں تو آپ علیحدہ بات ہے, یہ بڑے معاملات ہیں. اب یہ ایشو جو ہے نا ان کے معاملات سے آگے چلا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ عاصم باجوہ کے کیس کے ساتھ اس تمام ہیجان کو آپ جوڑ سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ اس ہیجان کے پیچھے وہ کیس چھپ جائے گا تو وہ چھپے گا نہیں. جی طلعت صاحب, جب آپ جوڈیشری کو ڈسیبل کر دیں گے یا اس کو کانا رکھیں گے تاکہ عدل و انصاف نہ ہو سکے, جب آپ پالیٹکس کو کانا کر دیں گے یعنی ڈسیبل کر دیں گے, ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو آپ کے ہاتھوں میں ہوں, جب آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ, جوڈیشری کے ساتھ اور سول بیوروکریسی میں ایسے لوگ آگے لے کر آئیں گے جو ڈسیبل ہوں, یعنی اسپرچولی ڈسیبل ہوں, اور وہ لوگ کانے ہوں, تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کو فیلیر اسٹیٹ کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. کیا یہی چل رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ نے سیاست کو گندہ کر دیا, اگر آپ نے عدالت کو گندہ کر دیا, اگر آپ نے صحافت کو گندہ کر دیا, اگر آپ نے ایسے لوگوں کو بطور نمونہ پیش کیا کہ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں جیسے کہ موجودہ حالات میں موجود ہیں, تو پھر آپ نے اس ریاست کی جڑیں ہلا دی, پھر آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ تمام شعبہ زندگی جن کے نمائندگان مل کر اس جسم کو بناتے ہیں جس کا نام پاکستانی قوم ہے, اور اس نظام کو بناتے ہیں جس کا نام ریاست نظام پاکستان ہے,
اس کے اندر آپ بیماریاں اور وائرس انجیکٹ کرتے رہیں تاکہ باقی سارے جسم کے حصے گل سڑ جائیں، تو وہ جسم بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. یہی ہو رہا ہے. لہٰذا آپ ایک کیس کو ریزالو کروانے کے لیے اگر ارشد ملک کو لگاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ارشد ملک تک ہی وہ معاملات رہیں گے؟ اگر آپ جسٹس صدیقی کو ہٹاتے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آپ دباؤ ڈالتے ہیں یا ثاقب نثار کو آپ لے کے آتے ہیں یا کھوسا کو لے کر آتے ہیں یا عظمت سعید شیخ کو لے کے آتے ہیں یا ان جیسے دوسرے ججز کو لے کے آتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نظام اس سے بچ جائے گا؟ نظام اس سے تباہ و برباد ہو جائے گا. اور جب آپ کو اس نظام میں سے کارکردگی چاہیے ہوگی، آپ وہ کارکردگی نہیں لے پائیں گے. دس از ہاؤ سویلائزیشنز کولیپس. کہ جب، اور بعض جگہ پر تو تاریخی طور پر یہ واقعات ہوتے ہیں نا، ہم ایک عجیب و غریب ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں کہ تھکڑ سے تھکڑ صحافی جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں، جن کو ہم عام زبان میں ٹاؤٹس کہتے ہیں، ان کو آپ سامنے لے کے آئیں. ایسے بزنس مین لے کے آئیں جو مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہوں، ایسے سیاستدان ہوں جو زبان نہ کھول سکتے ہوں، ایسے آپ بیوروکریٹس کو اوپر لے کے آؤ کہ جن کے کردار کو دیکھیں تو ناک بند کرنے کو دل کرے. ایسے معاملات طے کریں کہ کوئی بولنے جوگا نہ رہے. تو بولنے جوگا نہیں رہے گا تو آپ نے یہ معاشرہ بنایا، آپ نے تو گند کو بڑھا دیا. تو یہ وہ بڑا اسٹریٹجک میپ ہے جس کے اندر آپ کو آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو وقتی تو ڈنگ تو ٹپا لیں گے، تو ڈنگ تو ٹاپ ہی جاتے ہیں. وہ تو وقت کوئی آپ کے ہاتھ میں نہیں، تو خود ہی گزر رہا ہے. آپ نے کون سا کمال کیا وقت گزار کے؟ آپ نے وقت گزارا ہے، وقت آپ کو گزارا ہے، تو وقت تو خود ہی چل رہا ہے. تو وقت جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہم کرتے چلے آئے ہیں ڈنگ ٹپانے کے لیے، وہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اور آج جو ہم کر رہے ہیں اور جس لیول کا کر رہے ہیں، اس کے نتائج جب سامنے آئیں گے تو بھیانک ہوں گے. میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور میں میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں. پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ عمران خان کو کیا اس بات کا ذرا برابر بھی احساس ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے میں، ان کو یہاں تک پہنچانے میں ہماری جیسی یوتھ کا، پڑھی لکھی عوام کا یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، کالج اسٹوڈنٹس کا جتنا رول تھا، تو اس سب کو تو وہ بھلا کے اور پیچھے پھینک چکے ہیں؟ ان کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے. مطلب اب آج کل جو خبریں آ رہی ہیں، آرمی چیف کی ملاقاتیں باقی پولیٹیشین سے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اور جتنی پارلیمنٹ بے وقت ہو چکی ہے اس وقت، تو ان چیزوں کا کیا ان کو احساس نہیں ہے؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر کے ان کو سپورٹ کیا تھا؟ ہم نے علاقائیت سے اوپر جا کے، زبان کے اس سے اوپر جا کے، قومیت سے اوپر جا کے ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا. سارے ہم پڑھی لکھی جو کلاس ہے پاکستان کی، وہ ایک ہی بندے پہ متفق ہوئی تھی. تو کیا اس کا رزلٹ ہمیں یہی ملنا تھا؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہنا کہ ساری قوم ایک بندے پر متفق ہوئی تھی درست نہیں ہے. کتنا پرسنٹ ووٹ لیا تھا؟ 29%، 31%، اتنے پرسنٹ ووٹ لیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا تھا، ان کی تعداد اس ملک میں اوور ویلمنگلی زیادہ. نمبر 1. نمبر 2، حکومتیں کیسی بنی آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کے صوبے سے آغاز ہوا، باپ وہاں سے بنی اسمبلی، اور باپ کیسے بنی، کس جگہ پر بیٹھ کے بنائی گئی. اور جب خاقان عباسی وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا، مسلم لیگ کے جو اراکین سے ملنے کی کوشش کی، تو ان کو کیا بتایا گیا کہ وہ اراکین کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں سے آغاز کیا. پھر اس کے بعد جی ڈی اے بنا دی سندھ کے اندر، پھر ایم کیو ایم کو ساتھ رکھ لیا، پھر آزاد، پھر پی ایم ایل کیو، اور پھر مذہبی جماعتیں جنہوں نے دوسروں کا ووٹ توڑا اور کاٹا. اس طرح تو یہ حکومت بنی ہے. تو ایک تو یہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے اور حکومت میں موجود ہے تو یہاں پر آپ کا مقدمہ تکڑا ہے کہ بھئی آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب یہ نیا نظام بنے گا تو اس کے بعد اس بلوچستان میں تو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور نئے سفر کا آغاز ہوگا. بلوچستان ہر وقت، ہر دور کے اندر نئے سفر کا آغاز ہی کرتا رہتا ہے. کبھی بیچ میں نہیں پہنچتا، کبھی اس سفر کے اختتام پر نہیں آتا، وہ آغاز ہی کرتا رہتا ہے. ہر مرتبہ نئے اسٹیشن پہ لا کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. بالکل فوکس نہیں ہے بلوچستان پر، ادر دین جو ووٹس وہاں سے لیے ہوئے جس کے ذریعے مرکز میں حکومت قائم ہے. فوکس صرف مرکز میں لڑکھڑاتی ڈولتی حکومت کو قائم رکھنا ہے. اس کے توسط اگر بلوچستان کے اندر کچھ کام ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ نہیں. اور پنجاب، تیسری کوئی بات پاکستان کے اندر اس وقت موجود نہیں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے. تو ان کو دیکھنا چاہیے نا. پھر جب صحافی اور کچھ تاریخ دان ان کو چیزیں بتاتے رہے تھے
تو سوچ سمجھ کے پھر ووٹ دینے چاہیے تھے نا. اب انہوں نے ووٹ دیے ان مقامی سیاستدانوں کو جنہوں نے پھر یہ کولیشنز جوائن کی ہیں, تو پھر ان کو پوچھنا چاہیے. لیکن ووٹ کے عمل کے بارے میں بھی میرے خیال میں مجھے زیادہ اس کے اوپر ایمفسائز نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے ووٹ کے عمل کا تقدس جو ہے اس کو پامال کیا گیا ہے, اب وہ فارسیکل لگتا ہے, بالکل فارسیکل لگتا ہے. لیکن آپ کا یہ مقدمہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی جو لوگ تھے انہوں نے اعتماد کے ساتھ ووٹ دیا, ان کے ساتھ کیا ہوا.